اگر اس سال کے اندر اگر ایک خطرہ بھی اگر کسی نے پلا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ رضاعت کا تعلق ہو جائے گا. ان کی ماں ہماری ماں ہو جائیں گی, ان کی بہن ہماری بہن, ان کی پھپھو گپو جتنے بھی رہیں گے, پھپھو سے نکاح نہیں کر سکتے, خالہ سے نکاح کر سکتے, ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتے. اگر انہوں نے کسی کو, ان کی 2 امیاں تھے تو ان کی 2 امی سے وہ جتنے بھی مسائل جتنے آتے ہیں نا آپس میں, وہ تمام کے تمام مسائل حرام ہو جائیں گے. یہ سمجھنا کہ وہ امہاتکم اللاتی, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم. یہ اتنی بات سمجھنا کہ آپ رضاعت کے تعلق سے یہ ایک بات ہوگی. اب دوسرا مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کر کے لائے, ایک بیچاری بیوہ تھی, ہم نے بیوہ سے شادی کر دی. اب جب بیوہ سے شادی کر دیا اور وہ بیوہ ایسی تھی جس کا نکاح کسی دوسرے بندے سے ہوا تھا اور اس سے اس کو کیا تھی, کیا تھی, بیٹی, ایک بیٹی اور ماں, 2 بندے ہیں سمجھو, ایک بیٹی اور ماں. تو اب جب ہم نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا, ہماری شادی ہو گئی, ہمارے نکاح وغیرہ پڑھا دیا گیا. اب جب نکاح وغیرہ پڑھانے کے بعد رخصتی ہو گئی اور ہم نے ان سے صحبت بھی کر دی, تو صحبت کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ بیوی کا وہ کیا ہو گیا, اتفاق سے کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا. اب ان کا اگر انتقال ہو گیا تو یہ بچی کس کی ہے, ہماری ہے کہ یہ بچی, یہ جو بچی ہے یہ بچی ہماری ہے نہیں, بلکہ کس کی ہے, وہ پہلے شوہر کی. تو پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, چھوڑ دیا تھا, اگر جو بھی ہے تو یہ بچی ہماری ہے کیا, نہیں. تو پھر بھی ہم اس بچی کی شادی کر سکتے کیا, نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہی بات, یہ بات اگر اس کی والدہ محترمہ سے ہم نے شادی کی ہے اور ہماری صحبت میں آئی, پھر کچھ دنوں کے بعد یا اسی دن ان کا کیا ہوگا, انتقال ہو گیا, تو ہم اس بچی شادی کر سکتے, وہ ایک مسئلہ بیان فرما رہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم یہ بچی سے آپ شادی نہیں کر سکتے. ہاں اب ایسا ہو گیا کہ وہی عورت ہے, اب ہم نے ان سے شادی کر دی اور ان کی کیا ہے, بچی ہے, ایک بچی ہے, ہم نے ان سے شادی کر دی. شادی کرنے کے بعد تمام کاروائیاں ہو گئی, وہ ہو گئی, البتہ رخصتی باقی تھی. یہ رخصتی ہو رہی ہے, انہوں ادھر سے آ رہے ہیں, مثال کے جندور سے آ رہے ہیں, فلاں سے آ رہے ہیں, راستے میں کچھ مسئلہ پیش آ گیا, کچھ بھی مسئلہ پیش آ گیا, جو بھی الغرض, یا پھر تو دونوں خاندان کے اندر کیا ہوگا, دراڑ پیدا ہو گئی, تم نے چین دارت نہیں سکتا, پھر یہ ہوئے تم نے وہ پیسے دیے تھے, ہم جو بھی الغرض بعد میں ڈسکس ہوا, وہ نکاح پڑھانے کے بعد یہ تمام مسئلے. اور عام طور سے یہ ہوتا, وہ میاں بیچارے خاندان والے تو ماں باپ تو کچھ بولتے نہیں, اور چنو منو جو باہر سے آتے, کالی ڈالے, اتنے گرام کے ڈالتے بولے تھے, یہ ڈالتے, یہ تمام مسائل پیدا ہوتے. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا, شادی ہونے کے بعد نکاح وغیرہ سب ہو گیا, اور میں نے آپ نے بریانی بھی کھا لی, بریانی بھی ہو گیا, تمام کے تمام. پھر دونوں کی اتفاق نہیں ہوا, دونوں کی صحبت نہیں, اس سے پہلے کیا ہوگا, دونوں کا خاندان ٹوٹ گیا. اگر خاندان ٹوٹ گیا اور وہ بچی جو تھی وہ ہماری بچی ہے کیا, نہیں, پھر وہ ماں الگ ہو گئی, ماں الگ ہو گئی. اگر ہم شادی کرنا چاہ رہے اس بچی کو, کر سکتے کہ نہیں کر سکتے, کر سکتے. سمجھ میں آ گئی بات, کیوں, اس لیے کہ وہ والدہ, ان کی والدہ ہماری نکاح میں آئی تھی, ابھی ان کی صحبت نکاح میں تھا, کہ صحبت ہوئی تھی ان سے, صحبت نہیں ہوئی, دخول نہیں ہوا, جو شادی کے معاملات ہے وہ تمام چیزیں نہیں ہونے کی وجہ سے وہ بچی ہمارے پر حرام ہوئی نہیں, وہ بچی سے ہمارے لیے شادی کرنا جائز ہے. ہاں اگر اس کی والدہ سے ہم نے اگر صحبت کر لی, شادی کے معاملات کر لیے, تو بچی سے شادی کرنا حرام ہے. اگر اس سے شادی کے بعد صحبت نہیں کرے, عام طور سے جو میاں بھی زندگی گزارتے ویسا نہیں گزارے, تو اس سے شادی ہم, کوئی مسئلہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان فرما رہے. اور فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو, ہم یہ تو آپ کو بات بتا دی کہ دادی شادی کر سکتے کیا, امی سے نہیں, دادی سے نہیں, پر دادی سے نہیں, یہ تمام معاملات, کسی سے نانی سے نہیں, پر نانی سے نہیں. تم یہ کہہ رہے کہ نانی شادی کون کریں گے, نانی شادی کرتے, یہ میرا مزاج ہے اور آپ کا مزاج ہے کہ ہم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, نانی کب بن رہے, کب بن رہے, نانی کتنی عمر بنتی ہے نام تو سے بھی, ابھی جو ہمارے پاس چل رہا معاملہ, جو ہم 45 عمر ہے, اور 45 میں عام طور سے کیا ہو رہا ہے عمر, یہ میرا مزاج ہے, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. سمجھ آپ کی بات, 45 میں 50 میں میرے خیال سے بن رہے, شاید 45 کے باہر ہی ایسے کچھ, 45 50 55 تک جانے کوئی تو, اور کوئی 60 تک بھی چل جا رہے ہوں گے. ابھی بچی کیا کری, نوکری کریں, پھر نوکری کریں گی, پھر اس کی بچی بولیں گے فلاں فلاں فلاں, جو سمجھ رہے ہوں گے نا آپ, یہ تمام مسائل عام طور سے ایسا ہو رہا. یہ ہمارا مزاج ہے, مگر پہلے زمانے میں یہ رواج نہیں تھی. بڑے بیٹھے ہوئے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت جلدی شادی ہو جاتی تھی. اگر لڑکا لڑکی ہوگی مثال کے طور پر 11-12 سال کی بھی, تو شادی کرا دیے. جب 12 سال میں بندے کی شادی کرائیں گے
تو یہ والد کے باپ کی کتنی عمر میں مرے گا؟ 22 سال میں تقریباً بن جائے گا. بنے گی نہیں تقریباً بن جائے گا. یا 23 میں تم بڑے 25 کر رہی ہو بھی تو بعد میں اس کی بچے کی شادی ہو جائے گی, اس کی ہو جائے گی. 30 سال میں بنے گی نہیں بنے گا. 30-32 سال میں نانی بن جاتے تھے پہلے زمانے میں, مگر میں نے اور آپ نے پورا ماحول خراب کر دیا. ورنہ ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے دادی ہیں, ان سے پوچھو آپ کہ تمہارے ابا نے شادی کب کرے تھے, تو ہم کو معلوم ہوگا. کیونکہ ہم الٹی گنتی میں چل رہے ہیں. فون لینا ہے تو سامنے سے نہیں پیچھے سے زیادہ دیکھیں گے, چپل لینا ہے تو سامنے سے کم پیچھے سے زیادہ دیکھیں گے. ہر معاملات میں ہم الٹی چلن کر رہے ہیں, اور نہیں ہو رہا ایسا. تو ہم نے میں نے آپ نے اپنا پورا ماحول اور پوری فطرت خراب کر دی. اور پہلے کے جو ہے ہمارے بڑے لوگ پہلے فروٹ کا اہتمام کرتے ہیں. ہمارے پاس چپس, دکانوں کا اہتمام, بیکریوں کا اہتمام. اور پہلے کے غذائیں, روٹی, اور ہے تو جواری کی روٹی, فلاں روٹی, باجری کی روٹی, باجری کا تصور ہی ختم ہوگا ہمارے پاس. پہلے کے ایسے مزاج تھا پہلے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ دیکھو تمہاری اولاد, تمہاری جو اولاد ہے, اور یعنی ہماری بہو, اللہ تعالیٰ فرمانے بہو سے بھی شادی کر سکتے. سسر صاحب بہو سے شادی کر سکتے کیا؟ بیٹے کا انتقال ہوگا تو بہو کو اپنے اندر رکھ دیے, نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرمانے کی بہو سے بھی ون تک. پھر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے کہ دیکھو دو بہنوں کو آپس میں جمع مت کرو, عالیہ سالیہ. اسی طرح سے دو ایسی بہنیں جوڑو جوڑا نام رکھے نا, تو ایسی بندی کو جمع مت کرو. اور عام طور سے ترنا مار کے اگر ایسی شادی میں ہم اور آپ جا رہے ہیں, بالکل مت جائیے, بالکل مت جائیے. ایسی اگر شادی سے دعوت آپ کو آ رہی ہے, یا ایسا بندہ ہے جو دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کیا ہے, اس کو سمجھائیے. نہیں سمجھ رہا صرف بائیکاٹ کرو, تعلقات ختم کر دو ایسے خبیث فطرت آدمی سے. اس لیے کہ یہ خاندان میں گواڑا کر رہا ہے, اسلامی معاشرت کا, اسلامی نظام کا, اسلامی حقوق کا جنازہ نکال رہا ہے کھلم کھلا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. ہاں جو کچھ کرے اب تک کیا کرو, تو اللہ معاف کریں. کیوں؟ ان اللہ کان غفور الرحیم. جو بھی ہوگا اللہ کیا کرنے والا ہے, غفور الرحیم. اللہ کیسے ہے, معاف کرنے والے ہیں اور بڑے وقت میں رحم کریں. یہ یہاں تک معاملہ ہوگا. سائلہ معامل کا دیمان. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو یہ کیونکہ ہمارے پاس نکاح کے حرام کے چل رہے نا, کن سے نکاح حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی طریقے سے نکاح حرام ہے ان عورتوں سے جو کسی اور کی نکاح میں ہے. مثال کے طور پر زید ہے, زید کی بیوی آلریڈی ہے, اور میں اسے شادی کرنا چاہ رہا ہوں, کر سکتا میں, کر سکتا, اور آپ کر سکتے, کر رہے کہ نہیں کر رہے لوگ, ادھر سے بھگا رہے شادی کر رہے. اتنا گندا ماحول ہو گیا, اور بھی بھاگ رہی مست, انہیں بڑے بھاگ ہوتے ہیں, بھاگ رہی ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہاں سے اڑا کے ہلا رہے ہیں, اور حدیلیم جدید بتا رہے ایسا کر دوں گا, 2 1 کا فلاٹ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, فلاں کر دوں گا, بیچاری. اور بعد دیکھے تو پٹری کے پاس مل رہی ہے بندی. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. جو عورت کسی کی آلریڈی عورت ہو اسے نکاح مت کرو, حرام ہے, حرام. اگر کسی بندی کا مثال کے طور پر کوئی بندی ہے, اس کا شوہر تھا, شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کے انتقال ہونے کے باوجود کے بعد بھی عدت میں بھی نکاح مت کرو. اگر کوئی عدت میں نکاح کر رہا, مثال کے 4 مہینے 10 دن ابھی ہوئی نہیں, اس سے پہلا کوئی نکاح کر رہا, مجھے معلوم ہے کہ عدت میں نکاح ہو رہا, اگر میں اور آپ اس نکاح میں شریک ہوں تو مجھے اور آپ کا نکاح بھی ٹوٹے, کلمہ بھی ڈبل سے پڑھنا پڑے گا. ہم کو معلوم ہے کہ عدت میں نکاح کر رہا ہے بندہ. اتنا نازک مسئلہ ہے, شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. اس لیے اگر معلوم ہو رہا کوئی بندہ ایسی گندی حرکتیں کر رہا ہے, ایسے بندے سے بائیکاٹ کرو, دور رہو. ان کے نکاح میں, ان کے پروگرام میں, دعوت میں, بریانی وغیرہ مت جاؤ, دل بڑا تو ہوٹل جا کے کھا لو, ایسی حرکتیں مت کرو. وہی بتا رہے اللہ تعالیٰ والمحصنات من النساء. یہ بات پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں, اس کے علاوہ ہم بتا دیں جس سے ہم پیدا ہے ان سے نکاح نہیں کر سکتے, جس سے ہمارے اولاد پیدا ہو رہی ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے, جس سے ہمارے ابا کی بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں, ہمارے امی کی بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے ہم کو جس عورت نے امی کے علاوہ دودھ پلایا ان سے بھی ہم نکاح کر سکتے کیا, نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جس عورت کے ساتھ ہم نے دخول کر دیا اور اس سے پہلے شوہر سے اس کی ایک بیٹی تھی, اس سے بھی نکاح کر سکتے کیا, نہیں کر سکتے. ہاں اسے دخول نہیں کرے, یعنی اسے جو میاں بیوی کے معاملات ویسا نہیں کرتے, اس کی بیوی سے اس کے بچے شادی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. یہ آ رہی ہے سمجھ. اسی طریقے سے ایک بہن ہمارے میں مثال کے طور عالیہ ہمارے نکاح میں ہے, تو سالیہ سے کر سکتے ہم شادی نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ جو بندی کسی آلریڈی نکاح میں ہے, زید کے نکاح میں ہے, تو ہم اس کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتے. اگر کتنی پسند آ رہی ہو, ماشاء اللہ دم بھر رہی ہو, انہیں اتنا ظلم کر رہی ہے, وہ سب تمام چیزیں ہیں, یقیناً ظلم کر رہا, پھر بھی آپ کے شوہر کون ہے, زید ہی ہے, ہم نہیں ہیں آپ کے شوہر, ہم کسی اور کے ہیں. سمجھ رہی بات, اپنی نکاح مت لاؤ. اور عام طور سے عالمی مسئلہ یہ ہے حضرت کہ بیوی جو ہے, بیوی کا رونا شوہر کو چپتا, شوہر کو بیوی جب بولنا شروع کرتی تو شوہر کو کیا لگتا, برا لگتا. خود کی بیوی اگر شوہر کے سامنے روتی نا تو شوہر کا سر دکھتا, اور دوسری کی بیوی اگر رو رہی نا دل دکھتا.
یہ الگ المیہ ہے ہمارا, یہ میرا المیہ ہے. اگر دوسری کی بیوی میرے سامنے ہے تو میرا دل دکھتا, اور خود کی بیوی نہیں تو کھاؤ گا نا کو کھانا ایک سے اکٹھا. اور دوسری بات, یہ بات ہو گئی. اسی طریقے سے خود کی اولاد روئی تو دل دکھتا, اور دوسرے کا بچہ رہتا صحیح ہے کہ لکھ جانا کیا کس کا بچہ کس کا بچہ ہے کرکری لگا دیا کہیں بلاتے مسجد کے اندر ہوتا کہ نہیں ہوتا. دوسرے کا بچہ رہا تو اور خود کا بچہ رہا تو کیا ہوا کیا ہوا. تو ایک صاحب کا بچہ پودرا رو رہا تھا ہمارے بازو نماز پڑھ رہے تھے, آدھا سلام سے پہلے بھاگ کے چلے گئے نماز سے. امام صاحب نے آدھا سلام پھیرے تھے, ان کا پودرا رو رہا تو نماز اٹھ کے چلے گئے ویسے. میرا دل دکھ رہا. اور دوسرے کے بعد یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ مذاق سے ہم نے بول دی مگر اچھی چیز نہیں ہے. اس مزاج کو ختم کرنا ہے, ہر بات کو سیریسلی لینا ہے, ہمارے دل میں تکلیف ہونا. اس لیے کہ اگر آپ ہماری بیوی کی ہمارے گھر والوں کا ٹینشن نہیں سنیں گے, ان کی جو دل کے اندر جمع کر کے دن بھر سے گیٹا مار مار کے رکھے, وہ اگر نہیں سنے نا, ترکاری والے شروع کر دیں گے, دودھ والے شروع کر دیں گے, کپڑے والے شروع کر دیں گے, بجلی کے جو پیسے ہیں اسے شروع کر دیں گے, غفار ستار کلیم ان سے شروع کر دیں گے. اگر ان کی جو دل کی بات ہے ان کو تو سنانا ہے, وہ کسی بھی کو پکڑ کے سنا دیں گے. اس لیے اگر ان کا اگر کچھ مزاج ہے تو پوری آپ کو سننا ہی پڑے گا, کیونکہ دن بھر گھر کے اندر ہے وہ ہماری ماں بہنیں. اس لیے جو بھی بول رہے خالی سننے کا, کھانا کھانے کا خالی دیکھ کے, موبائل سے میرے کے موبائل بیان سننے کے, کھانے میں کھانے ان کو بولے ہاں بولتے رہو سنتے رہو, مگر ان کا دل رکھنے کے لیے تمام باتیں سننا چاہیے. گھر والے آپ کو سنائیں گے, اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر نہیں سنیں گے تو دوسرے تیار ہے سننے کے لیے, مرہم میں پٹی لگانے کے لیے. وہی فرمان اللہ تعالیٰ فرمان, اس کے علاوہ اگر کوئی عورتیں ہیں, اس کے علاوہ اگر کوئی عورتیں اگر تم کو پسند آ رہی ہے تو اسے تم نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں, ان کے نکاح کا تم میسج بھیج سکتے ہیں, نکاح کی بات کر سکتے ہیں. اگر تم نہیں کر سکتے پہلے تو تم کو کرنا چاہیے. اگر کچھ مسئلہ شرم آ رہی ہے, کچھ مسئلہ آ رہی ہیں تو پھر ان کو ساجد کو بیچ میں لے کر کسی اور کے ذریعے سے آپ بیچ میں لے کر ان تک نکاح کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر بعد میں نکاح, صرف نکاح کی گڑبڑ نہیں ہونا, نکاح کے بعد کیا ہونا, فنڈ بھی ساتھ میں فنڈ رکھو. نہیں بس نکاح کر دیں گے نکاح کر دیں گے, نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہاتھ میں پہلے پیسے رہو, پہلے بتاؤ تو آپ فنڈ ہے کہ نہیں ہے, طاقت ہے کہ سنبھالنے کی طاقت ہے تو شادی کرو, ورنہ نویتو ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاول. طاقت نہیں ہے تو روزے رکھنا شروع کر دو. خود کی بھی زندگی برباد اور بندی کی بھی. ایسا مت کرو, میں وہ کرتا, میں یہ کرتا ہوں, میں فلاں ہوں, میں انجینئر ہوں, تو وہاں پہ جاب کا جھوٹ مت بولو, جو کرتے ہو بولو. ایک آدمی نے کہا کہ شادی کا پیغام گیا تو بچہ کیا کرتا ہو, لکڑی کا بزنس ملے اپنا, لکڑی کا کاروبار ہے. جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جامع مسجد کے مرکز کے سامنے مسواک کا کاروبار ہے. جھوٹ نہیں اس کے اندر, جو ہے کتنی طاقت ہے بیان کرو. ان تب تک بمالک محسن غیر مسافحین, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پاکیزہ عورتوں سے شادی کرو, بازار کی عورتوں سے شادی مت کرو. محسنین پاکیزہ غیر مسافحین, ادھر ادھر. محسنین شادی کرو اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے, نسل کو بڑھانے کے لیے, صرف مستی کرنے کے لیے, اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے, اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے, اس واسطے شادی مت کرو. غیر مسافحین, بلکہ شادی کس مقصد سے کرو کہ میں اپنی عزت کو بچاؤں گا, اپنے نفس کو کنٹرول کروں گا, اپنے خاندان کی عزت کو بچاؤں گا, اللہ کے دین کے احکامات کے مطابق عمل کروں گا. غیر مسافحین, عیاری عیاشی کے واسطے مت کرو, بس میرا دل بڑا شادی کر دیا اب میرا دل بھر گیا, تو دل کے واسطے نہیں ہے, اسلامی حکم ہے شادی کرنا. اللہ فرما رہے محسنین, کیا کرو, پاک دامن اور سارے کرو. غیر مسافحین یعنی محسنین, ان کو نکاح میں رکھنے کے واسطے شادی کرو, صرف نفسانی خواہشات پوری کرنے کا شادی مت کرو. سمجھنا اس کا مطلب یہ ہے, یعنی نکاح میں رکھنے کے واسطے شادی کرو, صرف خواہشات پوری کرنے کا. جب خواہش پوری ہو جائیں گے تو کیا کریں گے, چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے ایسی حرکت مت کرو. فمستمتعتم, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے عورتوں سے فائدہ اٹھا دیا, میاں بھی جس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں تو پیسے دو.
ویسے کیا جو مہر آپ نے متعین کرے تھے ان کا مہر دینا ضروری ہے. ولا جناح علیکم. ہاں ایسا ہو گیا مہر دینے کے بعد بیوی نے بولے ماشاء اللہ آپ تو امید سے زیادہ اچھے نکلے, یا شوہر نے بولا ماشاء اللہ میری جو امید تھی آج سے تم ہی میری آرزو ہو, تمنا ہو, فرحت ہو, خوشی ہو, فلاح ہو, جو بھی ہو, ماشاء اللہ آپ نے زندگی کے اندر آئے, سکون ہے, چین آیا, یہ آیا, تو اس طرح میں نے آپ کا مہر تو 7,786 متعین کیا تھا, میں آپ سے خوش ہو کر کتنے دے رہا ہوں 10,786. اگر شوہر خوشی سے دینا چاہ رہے ہیں عورت کو بڑھا کر اپنی بیوی کو تو دے سکتا ہے, یا عورت یہ کہے کہ ماشاء اللہ میرا پیسہ آپ کا پیسہ, میری جان آپ کی جان, یہ تمام جذباتی ہے, اس لیے میں آپ کو مہر معاف کر دیتے, آپ کو پورا کا پورا مہر معاف رکھ دو. یہ شادی کے بعد اگر ایسا بیٹھک میں منا رہے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں, زبردستی معاف مت کرو, یہ بتا رہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کے اندر طاقت نہیں ہے نکاح کرنے کی کہ وہ آزاد عورتوں سے, پہلے زمانے کی بات چل رہی ہے, غلام کا سلسلہ آپ کو معلوم نا, غلام بناتے تھے, جنگ ہوتی تھی, جنگ کے اندر اگر ان کے بندے پکڑے گئے تو ان کو غلام بناتے تھے. غلام بنا دیے تو پہلا آپشن یہ تھا کہ پیسے لاؤ, یہ غلام دے دیتا, میں 1,000 روپئے تو غلام دے دوں گا. دوسرا آپشن یہ تھا کہ بھائی معاف کر دیتا. تیسرا آپشن یہ تھا کہ ہمارا بندہ تمہارے پاس ہے نا, تو بندہ دو, یہ بندہ لے کے جاؤ, تمہارا بندہ دو, ہمارا بندہ تمہارا بندہ لے کے جاؤ اور ہمارا بندہ دے دو, ایک آپشن. دوسرا آپشن 1,000 روپئے دو, بندہ لے کے جاؤ. تیسرا آپشن معاف کر دیتے, سب معاف کر دیتے. 3 سمجھ میں آ گئے. اگر اس کے بعد بھی اگر بندی اگر آ رہے ہیں, انہوں نے ہمارے آپشن کو قبول نہیں کرے, ان کے پاس پیسہ نہیں تھا, ان کے پاس ہمارے بندے نہیں تھے, تمام, پھر اگر بندیاں ہمارے پاس آ گئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم مسلمان آزاد سے شادی کر سکو, تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بندی ہے جو یہودی ہو کر آئی, یہودی کی تھی بندی کی, ہمارے پاس آ گئی, عیسائی کی تھی, ہمارے پاس آ گئی, تو تم ان سے شادی کرو. سمجھ میں آئی بات؟ یہودی عورتوں سے اور عیسائی عورتوں, یہ پہلے زمانے کا مسئلہ ہے. آج کل کی یہودی عورت کو پکڑ کے لیں گے آپ تو نہیں کر سکتے ایسا. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی آپ اپنی اصلی تعلیمات پر نہیں آپ. ٹھیک اسی طریقے سے عیسائی بھی آج اپنی اصلی تعلیمات پر نہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا بھی کہ فلاں عالم صاحب کا میں نے بیان سنا کہ حالانکہ پہلے کے تعلق سے جب ان کی کتاب محفوظ تھی وہ لوگ اس پہ عمل بھی کرتے تھے, اب ان لوگوں نے اپنی کتاب کے اندر کیا کر دی, کوئی گڑبڑ کر دی, جس کی وجہ سے وہ اصلی دین پر آج بھی انہوں بھی موجود نہیں. یہ بات ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہے. واللہ اعلم بعضکم بما فانکحوهن باذن اهلهن واتوهن. ہاں ایسا ہوا کہ اگر یہودی اور عیسائی عورت نہیں ہے بلکہ کافر کی عورت ہے, اگر ایسی عورت ہے تو اس کو تم باندھی بناؤ, مگر تم اسے میاں بھی سر کا نہیں رہ سکتے. جس طرح میاں بھی رات گزارتے تو ایسی عورت کے ساتھ تو رات نہیں گزارتے. ہاں کام لے سکتے, برتن دھو لو, کھانا پکا دو, کھانا کر دو, یہ کر دو, کپڑے دھو لو, یہ کام تو لے سکتے. جس طرح میاں بھی رہ سکتے اس طرح کافر عورت کے ساتھ رہ سکتے کیا نہیں رہ سکتے. اور دوسرا آپشن مثال کے طور پر ان کی باندھی ہے, ان کے پاس باندھی تھی, وہ اچھی دکھ رہی تھی, مثال کے طور پر اچھی تھی, خدمت میں اچھی ہے, کام نمبر میں اچھی ہے, عمر بھی ٹھیک ہے, سب ہے, ان کی باندھی ہے, اور ہمارا مثال کے طور پر ہم غلام ہیں. اگر ان کی باندھی ہے تو میں ان سے بھی خرید کے شادی کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کی باندھی ہے, آپ کی باندھی مجھے دے دو, میرے پاس آزاد عورت کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے, اس کے نام تخلیق برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے, اس لیے میرے اندر طاقت نہیں, آپ کی باندھی مجھے دے دو, میں اس سے شادی کر لوں گا. ہاں وہ میں شادی کر لوں گا, اس سے رات گزاروں گا, یا جس طرح میاں بھی گزارتے ہیں اس طرح زندگی گزاروں گا, خدمت آپ کی کریں. خدمت انہوں لے سکتے, کیوں؟ باندھی کس کی ہے؟ ان کی ہے, اور بیوی کس کی ہے؟ ہماری. سمجھیں, بیوی ہماری اور باندھی ان کی. سمجھ آ گئی بات؟ تو ان کی باندھی ہے تو ہم ان سے شادی کر سکتے, اور ان سے بیوہ بھی جس طرح زندگی گزار سکتے ہیں, اور انہوں اس طرح خدمت بھی لے سکتے ہیں. ہاں ان کی باندھی ہے تو پھر انہوں آپ کیا نہیں کریں گے, رات نہیں گزاریں گے آپ. جس طرح میاں بھی رات گزارتے اس طریقے سے نو اب کیا کریں, کیونکہ انہوں نے بیوی ان کی باندھی کا نکاح ہمارے ساتھ کر دیے, تو اب انہوں کر سکتے سوت, کیوں؟ اس لیے کہ نسب محفوظ نہیں رہے گا. سمجھ آئے گی بات؟ تو یہ بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب تم عورتوں سے شادی کر لو تو ان کا مہر عطا کر دو معروف طریقے سے. محصنات غیر مسافر, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پاک عورتوں سے شادی کرو. پاک یعنی پاکیزہ عورتیں ہو, گھر بسانے والی عورتیں ہو, عفت والی عورتیں ہو, دیندار عورتیں ہو, عیاری کرنے والی, بدماشی کرنے والی, اور ہے تو دوستیاں کرنے والی, اسی طریقے سے آنکھ لڑانے والی, اسی طریقے کبوتری بننے والی, ان تمام عورتوں سے دور رہیے. اللہ تعالیٰ فرمانے محصنات, اللہ تعالیٰ فرمانے پاک دامن, غیر مصافحات. کیسی ہو؟ غیر مصافحات, جو عورتیں یعنی نفسانی خواہشات کے واسطے شادی مت کرو بلکہ گھر بسانے کے واسطے کرو. ولا متخذات اخدان, اور کس کے واسطے؟ جو عورتیں ایسی ہے
جو ادھر ادھر باتیں کرتی ہیں مثال کے طور پر، یا ہے تو ایسی عورتیں ہیں کہ اگر ہم ان سے شادی کر دیں گے تو شادی کرنے کے بعد کیا کریں گے، دوسرے عورت مردوں سے باتیں کریں گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی عورتوں سے تم کیا کرو، شادی مت کرو. جن کا مزاج ایسا ہے کہ ان سے بات کر رہے فون پہ، ان سے بات کر رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ولا متخذات اخدان، تم ایسی عورتوں سے شادی مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ اس کا کرو. فائدہ حسن پسند تم شادی کر دو ان کے ساتھ تو ان کا مہر ادا کرو. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تم نے کسی عورت سے شادی کر دیے، پھر شادی کرنے کے بعد اس باندی سے شادی کر دیا کسی آدمی نے، پھر اس باندی نے کیا کر دیا، زنا کر دیا، گندا کام کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا کسی عورت نے کیا ہے تو کیا ہے، زنا کرنے والی سزا کیا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو سنسار، اور غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے. یہ آزاد عورت کے بارے میں، باندی کے بارے میں ایسا نہیں ہے. سمجھ آگے بات، آزاد عورت ایسا کریں گے تو اس کو سنسار کریں گے، اگر باندی ایسا کام کریں گے تو اس کو کیا کریں گے، سنسار نہیں کریں گے بلکہ 50 کوڑے لگیں. سمجھ آگے بات. یہ اگر باندی ایسا کام کرتی ہیں، زنا کر دی باندی نے، شادی شدہ باندی نے، تو 50 کوڑے لگیں گے، اس کو سنسار نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی آدمی کے اندر آزاد عورت کو رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ باندی سے شادی کر دے. وہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ سے بچنا چاہتا ہے. جو آدمی کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ کس سے شادی کرے، باندی سے. تو اس معنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ایک بڑی میڈیم عورت کا ہم نان نفقہ برداشت کر سکے، ہم کو چاہیے کہ غریب عورت جو ہے، عام طور سے سوکھی روٹی کھانے والی ہے، عام طور سے درگزر کرنے والی ہے، فاقے برداشت کرنے والی ہے، جن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس اتنا کاروبار نہیں ہے، تو ان کو چاہیے کہ نیچے گھر والی عورت سے شادی کریں، پاک دامن جو رہیں گے. ابھی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہارے پاس آزاد عورت سے کرنے کی طاقت نہیں ہے تم باندی سے کرو، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ باندی سے بہتر ہے اگر تم صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باندی کیا کرتی، دو طرف ڈیوائڈ ہے، تمہاری بھی ہے اور اس کی بھی ہے. ابھی نہیں بلا رہا رات میں چل کام کو، ابھی نہیں بلا رہا میرے کپڑے دھو کے رکھ، انہیں بلا رہا بندہ مثال میرے صابن لے کے آ، انہیں بولے ترکاری لے کے آ، میری وہ لے کے آ، بولے ترکاری لانے بھیج رہا، ترکاری بولا تم کوتمیر لانے بھیج رہا، پھر نیچے لانے بھیج رہا، پھر ٹماٹر لانے بھیج رہا، پھر دودھ لانے بھیج رہا. سمجھ گئے کیا پردہ کریں گے. عام طور سے باندیوں میں پردہ نہیں ہوتا تھا، علم نہیں ہوتا تھا، ادب نہیں ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا جس کے بعد طاقت نہیں ہے تو کیا کرو، صبر کرو. باندیوں سے شادی کرنے سے بہتر کیا ہے، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے صبر ہے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا. یہ باتیں ہوگی سمجھ آ گئی کچھ باتیں صحیح دیکھ لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اللہ تعالیٰ فرمایا اے ایمان والو تمہارے لیے بات جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی شادی کر دو، زبردستی اپنی وراثت میں لے لو. ولا تعضلوہن، اور تم عورتوں کو روکو مت تاکہ وہ اپنا مال لے کر چلے جائے، مگر یہ کہ اگر وہ عورتیں زنا کر دیں تو وہ گھر میں کون کے رکھ دو. یہ پہلے حکم تھا. وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں کے بارے میں بہت نرمی سے رہو. اس نے فرمایا اللہ کے نبی نے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، پیارے نبی فرماتے ہیں جو نرمی سے محروم رہو پوری بلائی سے محروم. اس کے گھر کے اندر نرمی سے رہو. بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اولاد کے سلسلے میں اور بیوی کے سلسلے میں چھوٹا بن جاؤ، خاص طور سے اولاد کے سلسلے میں چھوٹے سے بن جاؤ، چھوٹا بن جاؤ. اولاد کے بارے میں ایسا سمجھو کہ اپنے چھوٹا بن جاؤ. اولاد کے بارے میں ایسا بیٹے ایسا سمجھو معلومات ہے نہیں، ہم کو علم ہے نہیں، اتنی ایسی تربیت کرو بچوں کی. یہ بات ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین رکھی ہو. وَإِن أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالًا، اور اگر تم ارادہ کرتے ہو کہ اس عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کو لے آؤ. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور تم نے ان کو کیا دیا، مہر دیا. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو مہر دینے کے بعد مہر واپس. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا، کیا تم عورتوں سے مہر لیتے ہو بہتان لگا کر، تو ایسی لے جا، تو ایسی سے الزام عورت کے اوپر مت لگاؤ. اور کئی فتح خود ہو، اور تم کیسا عورتوں سے مہر لیتے ہو، تحقیق کے تم نے عورت سے لطف اٹھا لیا، عورت سے تم نے رات گزار دی. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہاں تک کہ عورتوں نے تم سے وعدہ کیا تھا. وعدہ کیا تھا، پوری زندگی کس کے ساتھ رہیں گے ہم، تو تمام کے تمام وعدے بھول جا رہے آپ، وہ ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم نکاح مت کرو جن سے تمہارے ابا نے نکاح کیا، یعنی ہماری کون ہے وہ امی. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر تم نے اگر پہلے زمانے میں ایسا کام کر دیا تو اللہ کیا کریں گا، معاف کریں گا. اور تم کیا کرو گے، توبہ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، اور ماں سے نکاح کرنا بہت بری حرکت ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی. وَسَاءَ سَبِيلًا، برا. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر حرام ہے تمہاری امی، اور وَبَنَاتُكُمْ، اور تمہاری بیٹیاں، اور اسی طریقے سے تمہاری بہنیں، اور اسی طریقے سے تمہاری
کون پھوپھو، اسی طرح تمہاری خالہ، اسی طریقے سے تمہاری بھتیجی، اسی طریقے سے تمہاری بھانجی، اسی طریقے سے تمہاری وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا ہے، اور تمہاری بیوی کی ماں، یہ چھوٹ گیا تھا اپنا، بیوی کی ماں کون ہوتی ہماری؟ کون ہوتی؟ کون ہوتی؟ ساس۔ اس طرح سے ساس سے شادی کر سکتے کیا؟ نہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمْ نِسَائِكُمْ وَرَبَا، اسی طریقے سے وہ عورتوں سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے جن کے بچے تمہاری گود میں پل رہے، یعنی سمجھ آ گئے نا، یعنی یہ عورت سے ہمیں شادی کرے، بیوہ سے جس کو پہلے شوہر سے کیا ہے، ایک بچی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان عورتوں سے بھی شادی مت کرو جن کے تمہارے گودوں میں، ان عورتوں سے تمہاری گودوں میں کیا ہے، بچی ہے، اگر تم نے ان سے دخول کیا ہے۔ اگر تم نے ان کی ماں سے دخول نہیں کیا تو تم سے شادی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ فلا جناح علیکم میں وہ حلائل ابنائکم اللاتی، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے تمہاری بیٹوں کی بیویاں۔ بیٹوں کی بیویاں کون ہوتی؟ بہو۔ وان تجمعوا، اسی طریقے سے عالیہ اور سالیہ، دو بہنوں کو نکاح جمع کر سکتے کیا؟ یہ عالیہ سالیہ مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے واسطے، آپ تو پیچھے رکھ دیں گے اگر کسی گھر میں کوئی نام ہے تو مجھے معلوم نہیں کسی گھر میں نام ہے کیا، یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے خالی، ورنہ مسائل پیدا ہو جائیں گے میرے لیے۔ وان تجمعوا بین الرجل الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان اور رحم کرنے والے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، اور حرام ہے تمہارے لیے ان عورتوں سے شادی کرنا جو آلریڈی کس کی بیوی ہے، پہلے سے کسی کی بیوی ہے تو ان سے تم شادی کر سکتے نہیں۔ الا ما ملكت ايمانكم، ہاں اگر دوسرے کی باندھی بھی ہے تو اس سے شادی کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے اوپر یہ چیزیں فرض ٹھہرا دیا ہے، اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے، اللہ نے فرض ٹھہرا دیا، ان سے نکاح کر سکتے ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وأحل لكم، اور اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں جیسے پھپھو کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، انٹی کی بیٹی، جتنی بھی اسی شادی کر سکتے، شادی کر سکتے، اس سے مطلب ان سے پردہ بھی پردہ کر سکتے نہیں، پھر شادی کر سکتے، شادی یہ پردہ بھی ضروری ہے، جس طرح ان سے شادی ہوں گی تو ان سے پردہ بھی آرام سے ہے، ہمارے پاس پردے کی بات انٹی کی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ نہیں، جن سے شادی ہو سکتی ان سے پردہ نہیں، اور جن سے شادی نہیں ہو سکتی ان سے سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے لیے حلال ہے اس کے علاوہ جتنی اور کیسے حلال ہے، پہلے فنڈ لاؤ ہاتھ میں، کیا مال دو، وَمُحْسِنِّ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور وہ عورتیں کیسے ہو، ان سے شادی کرو اس وجہ سے کہ ان سے تم اولاد حاصل کریں گے نیک جذبات کے ساتھ، غیر مسافر خلی عیاشی کا شادی مت کرو۔ فَمَسْتَطَعْتُمْ، بس تب تم عورتوں سے فائدہ اٹھا دو تو ان کو ان کا مہر دے دو، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ آپس میں بیٹھ کر مہر متعین کرو، مطلب کتنے دینا بولو آپ، تم کہو تو 1000 دیں گے تیار ہو، 1 کروڑ دیں گے تیار ہو، پھر کہا کہ نہیں معاف کرے، کوئی فرق۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت۔ عمل میں سے اور تم میں سے جس کی طاقت نہیں ہے کہ نکاح کرے آزاد عورتوں سے، تو بس وہ باندھیوں کو اختیار کرے جو تمہارے باندھیوں میں سے ایمان والے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جاتا ہے، اور تم بعض میں سے ایک ہو۔ فانکحوہن، اور تمہارے بس تم نکاح کرو باذن اہلہن، ان کے گھر والوں کی اجازت سے، وآتوہن، اور ان کو کیا دو، مہر دو، عمدہ طریقے سے، محصنات کیا سے شادی کرو، اولاد کو حاصل کرنے نیک جذبات کے ساتھ، غیر مسافحات، صرف نفسانی خواہشات کے واسطے مت شادی کرو، ولا متخذات اخدان، اور ایسی عورتوں سے شادی مت کرو جو کیا کرنے والی ہے، آنکھ لڑانے والی ہے، چیٹیں بھیجنے والی ہے، اور فونوں پہ ادھر چیٹنگ کرنے والی ہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَا، بس اگر باندی نے گناہ کر دیا، زنا کر دیا، بس اگر انہوں نے زنا کر دیا اور گناہ کو لے کر آئی تو اس کے اوپر سزا ہے اتنی اس کی آدھی جو آزاد کے مقابلے میں ہے، آزاد کے مقابلے میں آزاد اور کیا کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، اور باندی کو 50۔ ذالک لمن خشی اللہ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ باندی سے شادی کرنا اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے ڈرتا ہے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گا۔ وان تصویر ہوگا، تم صبر اختیار کرو گے، تم صبر کریں گے تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس سمجھنے، سمجھانے اور قرآن مقدس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔